بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا وقال تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک مسلمان اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اس کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ عبادات، نماز، روزہ اور دیگر نفلی عبادات میں جتنا زیادہ ان کا اہتمام کروں گا اتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ وہ عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک اور بھی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اپنی ذات سے راحت اور آرام پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو اذیت نہ دینا، اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم عبادات کے اہتمام کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو آرام و راحت پہنچانا، ان کی آرام و راحت کا سامان کرنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اس بات کے اہتمام سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اب اللہ کی مخلوق کو جو آرام اور راحت پہنچائے گا، اللہ کے کنبے کو آرام اور راحت جو پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے کنبے کو تکلیف دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کا بھی یقین رکھنا ہے، اور اپنی عبادات کو اگر محفوظ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔
بعض احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، اللہ کی مخلوق کو ستاتا تھا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ بہت عبادت گزار نہیں تھا، صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا تھا، لیکن مخلوق خدا کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو بہت ساری عبادات ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیں، یہ اچھی بات ہے، قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہوگی، جنت کے اعلیٰ مراتب نصیب ہوں گے، لیکن ان عبادات کو محفوظ بھی تو کرنا ہے، ان کو ضائع ہونے سے تو بھی بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادات تو ہو رہی ہیں لیکن مخلوق خدا کو بھی ستا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، تو یہ عبادتیں تو محفوظ نہ رہیں۔ مشہور حدیث ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، وہی مفلس کہلاتا ہے، فقیر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ ساری نیکیاں اس سے چھن جائیں گی، اس سے چلی جائیں گی۔ اللہ کے دربار میں بہت سارے لوگ پہنچیں گے، کوئی کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے میرا مال چھینا تھا، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کے بولوں کی اذیتوں سے میں محفوظ نہیں تھا۔ تو اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیوں کو لیتے رہیں گے، اور آخر میں یہ بالکل خالی ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہے میری امت کا مفلس۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ اللہ کی مخلوق کو اپنی ذات سے راحت اور آرام پہنچانا، تکلیف نہ دینا، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا۔ عبادات کے مجاہدات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، جتنی زیادہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں گے تو تکلیف ہوگی، پاؤں میں مجاہدات کریں گے اللہ کا قرب ملے گا، یقینی بات ہے۔ لیکن کسی کی بات کو سہ جانا، کسی کی بات کو برداشت کر جانا، مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی، اس کو پی گئے، صبر کر لیا، اس پر بھی مجاہدہ ہے، یہ بھی تو مجاہدہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ عبادات میں اپنے کو ہم تھکائیں تو عبادات کا مجاہدہ کہلاتا ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہم سے مزاج کے خلاف ناموافق بات کر رہا ہے جو ہمیں برداشت نہیں، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں، کتنے ایسے مواقع دن رات میں پیش آتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، لیکن اس کی بات کو ہم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، مزاج کے خلاف غلط باتیں کر رہا ہے، یہ مجاہدہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو عبادات کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ، وقوف عرفہ، عظیم دن ہے، مقدس دن ہے، حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔
پھر آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمایا حرم ہے، مقدس اور حرمت والی جگہ ہے۔ پھر آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، مقدس ہے، عظمت والا ہے، جس طرح یہ جگہ، یہ حرم حرمت والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح ایک ایمان والے کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، یہ بھی عزت اور حرمت والا ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ جس طرح نعوذ باللہ ان چیزوں کی تعظیم میں کوئی کمی کرے تو اس کو گنہگار اور برا کہا جائے گا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی جان اور عزت اور آبرو اور اس کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی گنہگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ دوران طواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ، کیا تجھ سے زیادہ بھی کوئی چیز قابل قدر ہے، عظمت والی ہے، حرمت والی ہے؟ پھر آپ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ بیت اللہ کی تعظیم سے بڑھ کر بھی کسی چیز کی تعظیم ہے؟ بیت اللہ سے زیادہ بھی کوئی عظمت والی چیز ہے جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا جائے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دل، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کا تقدس بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ بیت اللہ کو کوئی ڈھانے کی کوشش کرے تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے مخالف ہو جائیں، لیکن دن رات میں ہم اپنی زبانوں کے بول سے کتنے مسلمانوں کے دل توڑتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری زبانوں کے وار اور تیر، ہمارے طنز اور طعنے، اس طرح کی زبان کے سخت جملوں سے ہم کتنوں کے دلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اذیتوں کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیونکہ گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے دن رات میں اس طرح کی بہت ساری گناہ ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے دل کو دکھانا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دل بدس آور کے حج اکبر، کہ اگر کسی مسلمان کے دل کو تم خوش کرتے ہو تو یہ بھی حج اکبر کے برابر ثواب ہے۔ اگر کسی مسلمان کا دل خوش کر دیا، اس کو آرام اور راحت، اس کی مدد اور اس کو کسی طرح آرام پہنچایا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو جس طرح ایک آدمی حج اکبر کر کے اللہ کی عبادت کا عظیم ثواب، عظیم حصہ پاتا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کے دل کو خوش کر کر بھی وہ عظیم ثواب پاتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرات میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی دنیا میں۔ مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے مکان کے پڑوس میں ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی۔ اس نے مدینہ کی عدالت میں جا کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا، یہ دعویٰ کیا کہ میرے گھر پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی ان کی گھر کی جو دیواری تھی اس کو انہوں نے بڑھا کر میرے گھر کے حدود میں اپنی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے۔ عدالت میں حضرت سعید بن زید پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ جج
مدعی کے دعوے کے مطابق سوال کرتا ہے کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ کے پڑوس میں رہنے والی یہ خاتون آپ کے خلاف یہ دعویٰ لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید صحابی رسول ہیں، فرمانے لگے ارے یہ کیسے ممکن ہے مجھ سے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھوں، جبکہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، میرے ان کانوں نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کرتا ہے، کل جہنم میں 7 زمینوں کے طوق اس کے گلے میں پہنائے جائیں گے، جہنم کی زمینوں کے طوق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اتنی سخت وعید سننے کے باوجود بھی میں یہ کام کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ایک طرف ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر دیجئے، اس بات کی سچائی کی وضاحت کر دیے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ کچھ ہی عرصے میں بارشیں ہوتی ہیں اور تیز بارش ہوئی جس میں سیلاب آیا، وہ بوڑھی کی زمین، وہ دیواریں جس پر دعویٰ تھا کہ یہ میری زمین پر ہے، وہ دیواریں گرتی ہیں، اور بنیاد جب نکل کر آتی ہے تو سارے مدینے والوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ حضرت سعید بن زید جو کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کی زمین پر بنیاد پر نہیں ڈالی اپنی زمین، اپنی دیوار، بلکہ میں تو اپنے حدود میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں۔ جب بنیادیں دکھی تو واقعی حضرت زید بن سعید سچ کہہ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی سچائی کو واضح کر دیا، دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ بوڑھی جب اس کا بڑھاپا بڑھتا ہے، اس کے گھر میں یہ کنواں تھا، اس کنویں میں یہ گر کر ایک خطرناک اور عبرتناک موت کا شکار ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں نے جب اس کی عبرتناک موت دیکھی تو کہہ اٹھے کہ سعید بن زید کو ستانے کا نتیجہ تھا، ان پر ایک جھوٹ الزام لگانے کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دونوں طریقے سے دکھا دیا، زمین کی وضاحت بھی کر دی اور اس کا عبرتناک انجام بھی دکھا دیا کہ ایک صحابی رسول پر تم جھوٹا الزام لگاتی ہو۔ جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کی سزا سامنے آ جاتی ہے۔ انہی گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کے دل کو دکھانا، کسی کو ستانا، کسی کو اپنی اذیتوں کا نشانہ بنانا، خواہ کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ وہ تو تکلیفیں سہ رہا ہے، وہ تو مظلوم ہے، وہ بدلہ اور انتقام نہیں لے پا رہا، لیکن اس کی زبان اور اس کے دل سے پتہ نہیں کیا بول نکل جائے، خدا نہ کرے زندگی برباد ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم، وہ جو مجبور ہے اور برداشت کر رہا ہے، ظلم و ستم کو سہ رہا ہے، اسی برداشت کرنے میں وہ زبان یا دل سے اللہ سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اے اللہ یہ ظالم مجھ پر مسلط ہے، اس سے مجھے نجات دے، اس کی وہ بد دعا اور وہ آسمان پر چلی جائے، انسان کی زندگی برباد ہو جائے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کسی کو ستانے کا نتیجہ صرف یہ نہیں کہ اکیلا انسان سہتا ہے، بعض دفعہ نسلیں سہتی رہتی ہیں، ایسی اذیتیں آتی ہیں، ایسے تکلیفوں کے، ایسے آفتوں کے، ایسے مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ انسان سنبھلتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام سے اپنی زندگی کو پھونک پھونک کر، اپنے بولوں کو، اپنے قدموں کو سوچ سوچ کر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو نہ جانے انجانے میں تکلیف پہنچ جائے اور اس کی زبان سے کوئی ایسی کلمہ نکل جائے جس سے میری نسلیں برباد ہو جائیں۔ اہتمام کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور اگر بالفرض غلطی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو معافی تلافی کا معاملہ فوری کر لینا چاہیے، درگزر اور معافی لے لینی چاہیے کہ بھائی معاف کر دو، میں نے تمہیں ستایا کسی وقت، مجھے معاف کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں وبال آنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔